بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مددی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بیماری کے آداب۔ جی ہاں، انسان جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کے دوران بسا اوقات مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس بیماری کے عالم میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے؟ علماء کرام نے بڑی کثرت کے ساتھ اس پر یقیناً کلام کیا ہے، اور بہت ساری احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے مالا مال ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور بڑے بہترین طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیماری کے عالم میں آخر اس کے آداب کیا ہیں، اور ہم نے کس طرح سے اپنے شب و روز کو بیماری کے عالم میں گزارنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو بیماری کے عالم میں صبر کے ساتھ شکر کرتے ہوئے اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، کوئی شکوہ اور شکایت اپنی زبان پر لے کر نہیں آیا کرتے۔ اس حوالے سے علماء کرام نقل فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت اور آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بہت زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہے کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مہلک مرض سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت اور سکون کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہو جائے، شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ بلا وجہ لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایت کرنا، اپنی بیماری کا اظہار کرتے رہنا، اپنی تکلیف کا اظہار کرتے رہنا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت کیجئے۔ چنانچہ اب نقل کرتے ہیں سیدنا احنف بن قیس اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں بہت شدید درد ہوا، جس کے سبب ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا۔ اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا۔ فرماتے اس پر انہوں نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی شکایت کر ڈالی؟
حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. آنکھ ضائع ہو گئی 30 برس ہو چکے ہیں، اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو، مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی بھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کی بجائے اسے پوشیدہ رکھتے ہیں اور بلا وجہ لوگوں کے سامنے حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لایا کرتے. کیوں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. جی ہاں، اس بندے کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میرے اس حال سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، یقیناً وہ میرے حال سے واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے. بیماری کے اس عالم میں اس کا کہنا کیا ہے؟ اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ تو تیری حمد کر رہا ہے، وہ تو تیری ثنا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود یہ کہ وہ سب جانتا ہے فرماتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اسی بیماری میں موت دے دی تو ضرور اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے، اللہ اکبر، اس سے ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ بیماری کے عالم میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی ناشکری سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزید فرامین اس حوالے سے سماعت کرتے ہیں. چنانچہ ایک اور حدیث پاک جسے امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں یہ روحانی بیماریوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہیں. اسی لیے ان بیماریوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان بیماریوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بعض اولیاء کرام تو جب بیمار ہو جاتے تو لوگوں سے بچ کر چھپ کر غاروں میں چلے جایا کرتے تھے کہ لوگوں سے گفتگو ہوگی، لوگوں کو ہماری بیماری کا پتہ چلے گا، اور اس کے بعد کوئی ایسا حرف شکایت زبان پر نہ آ جائے. لوگوں کو بیماری کے بارے میں معلوم ہوگا تو ان کے سامنے بیماری کا اظہار کرنا پڑ جائے گا، کہیں ثواب سے ہماری محرومی نہ ہو جائے، اس لیے وہ لوگوں سے چھپ جایا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں ہے جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. بھٹی میں اگر لوہے کو ڈالا جائے تو بھٹی لوہے کے زنگ کو جلا دیتی ہے اور لوہے کو زنگ سے صاف ستھرا کر دیتی ہے. یوں ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی اسی طرح پاک و صاف فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو. پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے
تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ تندرستی کی حالت میں انسان عبادت زیادہ کرتا ہے، نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، مزید نیک اعمال بھی کر رہا ہے جو اس کے معمولات میں شامل ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے اپنے وہ نیک اعمال کنٹینیو نہیں کر پاتا ہے، اپنے وہ نیک اعمال مستقل نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ان نیک اعمال کی بھی جزا اور ثواب عطا فرما دیتا ہے جو تندرستی کی حالت میں تو کیا کرتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس ثواب سے محروم نہیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، غم اور اذیت پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بھی تکلیف ہیں، بعض اوقات انسان کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچ جاتی ہے تو انسان زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بسا اوقات اس طرح کی بات کر دیتا ہے جو اسے ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، اس کے اس غم، اس تکلیف اور بیماری کے گویا کے کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے پاک و صاف فرما رہا ہے، لیکن بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے جس امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جو اذیت پہنچے، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ درختوں سے پتے جیسے جھڑا کرتے ہیں، انسان کے گناہ بھی اس سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جب وہ بیماری کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تندرستی کے اتنے فضائل تو ہم نے کہیں نہیں پڑھے کہ تندرست رہے تو یہ ثواب، تندرست رہے تو گناہوں سے یوں پاک و صاف، لیکن اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری اس حوالے سے تعلیمات ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام صائب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کانپ رہی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ عام لوگ جس طرح سے کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے، بخار ہو گیا ہے وغیرہ، جب انہوں نے یہ عرض کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی بہت پیاری روایت۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اپنے بندے کی میں آنکھیں لے لوں گا پھر وہ صبر کرے گا تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ جو دونوں آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان آنکھوں سے کسی کو محروم کر دے، یقیناً بہت بڑی آزمائش کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس روایت کو نقل فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اس کے بدلے میں جنت سے نوازوں گا۔ سودا مہنگا نہیں ہے، نقصان کی بات نہیں ہے، یقیناً دنیا بھر کی نعمتیں اور دنیا بھر کی آرائشیں بھی اگر جنت کے حصول کے لیے خرچ کر دی جائیں، یقیناً سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جنت میں داخل ہو جانا یہ گویا کہ دنیا کو جیت لینا ہے، گویا کہ مقصد زندگی اور مقصد حیات اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی دے کر واپس لے لے، وہ ٹانگوں کی نعمت ہو، ہاتھوں کی نعمت ہو، بالوں کی نعمت ہو، آنکھوں کی اور کان کی نعمت ہو، بندے کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ یہی ذہن بنا لینا چاہیے جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ میرا جو رب میرے دکھ کی حالت میں مجھ سے راضی ہے، اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں اس تکلیف میں مبتلا رہوں، تو پھر تو اس سکھ کو میں چولہے میں ڈال دوں جس میں اس کی رضا موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہوا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے سلسلے میں الحمدللہ ہم ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری غذاؤں سے متعلق۔ آئیے اپنا وہ سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے آداب زندگی کی سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان غذاؤں کے متعلق جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں استعمال فرمایا۔ آج جس غذا کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں بہت میٹھی سی غذا ہے اور بہت اچھی لگتی ہے۔ آج کی غذا جو ہم بیان کریں گے اس کا نام ہے شہد۔ عربی میں اسے عسل کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ہنی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہد کو محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہد میں شفا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو بتاتا چلوں کہ شہد میں کیا کیا فوائد ہیں۔ شہد استعمال کرنے والا شخص کھانسی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص شہد استعمال کرے گا اس کے اندر خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ شہد استعمال کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ شہد جو ہے وہ جگر اور مثانے کو تقویت بخشتا ہے۔ شہد کھانے والا اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس کے دانت نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو شہد لگانے سے اس کے دانت نکلنے میں آسانی ہوگی۔ شہد میں لہسن کو پیس کر اگر چاٹا جائے تو بچھو کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کھانے والے شخص کا حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے اور شہد کھانے والا شخص قلبی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا شوگر کبھی بھی شہد کے قائم مقام نہیں ہو سکتی کیونکہ شہد میں شفا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شہد کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں 1 کلو شہد میں 14 ملین پھولوں کا رس ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو مختلف پھولوں کا رس چوستا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سیگمنٹ میں پھر ایک نئی غذا کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری غذاؤں کی کتنی پیاری پیاری برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان مبارک غذاؤں کی برکتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حالت بیماری میں انسان کو ایک ذہن بنانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحت اور بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار بہت محبت فرماتا ہے۔ یقیناً وہ بندوں کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں بعض اوقات ایسے ایسے درجات اپنے بندوں کے لیے مختص فرماتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے انسان ان تک نہیں پہنچ پاتا، اپنے اعمال کے ذریعے سے ان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس مصیبت پر صبر کر کے بندہ جنت میں اپنے اس مقام کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ یہ تندرستی اور بیماری دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیماری کے اندر مبتلا کیا، لیکن صبر ایوب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے خوبصورت انداز پر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بیماری کی حالت میں بھی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، حالت صبر میں ہی رہے، یہاں تک کہ بیماری کے سبب آپ زمین پر لیٹ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمیں بیماری کی حالت میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ کی زوجہ نے کہا کہ تقریباً 40 سال سے بیمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے اس پر صبر کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عرصہ رکھا؟ کہنے لگی کہ تقریباً 80 سال۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میری بیماری کا عرصہ میری تندرستی کے عرصے تک بھی نہیں پہنچا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان اللہ والوں کا حصہ ہوا کرتا تھا جو ان آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی دامن صبر ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سماعت کیجئے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کس پر بلا زیادہ سخت ہوتی ہے؟ وبا، بیماری، مصیبت، بلا کس پر زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر، پھر وہ جو بہتر ہیں، پھر وہ جو بہتر ہیں۔ آدمی میں جتنا دین زیادہ ہوتا ہے اسی کے اندازے سے اسے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں قوی ہے بلا بھی اس پر سخت ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کس پر زیادہ آتی ہے؟ فرمایا انبیاء پر، پھر وہ جو بہتر ہیں، پھر وہ جو بہتر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور سے سماعت کرنا ہے کہ یہ بلا، مصیبت اور بیماریاں کن لوگوں پر زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا آدمی میں جتنا دین ہوتا ہے اسی کے اندازے سے بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں قوی ہے بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں ضعیف ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ
باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین جتنا قوی ہوگا اتنی آزمائش بھی ان پر زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بلا زیادہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب رکھتا ہے تو اسے بلا میں مبتلا کر دیتا ہے، جو راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناخوشی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک رات بیماری کی حالت میں اس طرح سے گزار دیتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، یعنی بے صبری ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ تو اسی لیے اپنا ذہن بنا لینا چاہیے۔ اور بخار تو یہ تقریباً عام لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں نقل فرماتے ہیں کہ بیماریاں ایک یا دو عضو میں ہوتی ہیں، اور بخار سر سے پاؤں تک کی ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہٰذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، یقیناً اللہ رب العزت اس کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر بے صبری کا مظاہرہ بھی کیا جائے، اگر بے صبری کے ایسے کلمات بھی زبان سے ادا کر دیے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پر دلالت کرتے ہیں، تب بھی بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ لوگوں کو کہتے پھریں گے، شکوہ شکایت کرتے پھریں گے، لیکن اس سے بیماری ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، بیماری پر ملنے والے جو ثواب ہے اس سے محرومی ہو جائے گی، لہٰذا بیماری پر صبر کر کے اس کا اجر حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔